مومن ہمارے درمیان ایک اور شخصیت ہے جس کا نام ہے غلام پنجتن صاحب، جنہوں نے اپنی تقریباً عمر سعودی عرب میں گزاری ہے اور انہوں نے دیکھا ہے کہ سعودی کے حالات کس طرح بدلے گئے ہیں، کس طرح ان سعودی کے حکومت نے جو روزے تھے، جو تبرکات تھے، جو نشانیاں تھیں اہل بیت سے وابستہ، اس کو انہوں نے کس طرح مسمار کیا ہے۔ آج تو ہم صرف بقی کی اور جنت المعلیٰ کی بات کرتے، انہوں نے ان تمام مقامات مقدسات کی زیارت کی ہے جو آج موجود نہیں ہیں۔ تو یہ ہمارے ساتھ ہے غلام پنجتن صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، آج کی شب غم کی شب ہے۔ کل یعنی 8 شوال کو تقریباً 100 برس گزر چکے ہیں روزہ شہزادی کونین، اور ساتھ میں امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے خبروں کو مسمار کر دیا گیا ہے اور روزوں کو توڑ دیا گیا ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں یہ تو مزارات مقدسات کا ذکر ہے، لیکن وہاں پر جو نشانیاں باقی تھے، جیسا کہ بیت الشرف تھا مولا کائنات کا مکان، اور لوگ وہاں پر آ کر اپنی صحت کے لیے دعا کرتے تھے اور محلے بنی ہاشم میں اپنی حاجت کے تاغے بنتے تھے آ کے مکانوں کو۔ وہ مکان جس میں ایک مکان تھا کہ جس میں 6 امام قیام کرے تھے محلے بنی ہاشم میں، ان تمام مکانات کو بھی ڈھا دیا گیا ہے۔ اور ساتھ میں وہ مقام جنت البقیع کے پیچھے کے حصے میں، جہاں پر شہزادی کونین کے لیے جنت البقیع میں ایک بیت الحزن بنایا گیا تھا، شہزادی وہاں پر گریہ فرماتے تھے اور مولا کائنات حسنین کو لے کر بقیع کے پیچھے کے حصے میں تشریف فرما ہوتے تھے۔ تو 3 پتھر ایسے تھے وہاں پر، جس پہ ایک پتھر ایسا تھا جس پہ مولا کائنات خود لیٹتے تھے، اور 2 پتھرے بالکل جو ہے چھوٹے سے تھے جس پہ حسنین لیٹتے تھے۔ وہ پتھروں کو بھی جو ہے نا اٹھا لیا گیا، وہ پتھر کی بھی ہم زیارت کیے ہیں، اور وہ پتھر کو جو ہے نا جا کر تمام مومنین چوما کرتے تھے، چونکہ اہل بیت اطہار مولا کائنات امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اس سے مست ہوئے، اس پہ آرام کرے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے۔ اگر کوئی سعودی نوجوان یا ضعیف اگر آ کر جنت البقیع میں اگر زیارت شہزادی کونین یا ائمہ طاہرین کی زیارت پڑھتا ہے تو موبائل اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ اور حیرت تو یہ ہے کہ وہاں پر جو لوگ ہیں، سعودی جو مظالم کرتے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن ساتھ میں بنگالی اور پاکستانی حضرات بھی جو ہے نا، جو متوع کہتے ہیں اپنے کو، جو وہاں پر ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کا نام ہے وہاں پر جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کا نام ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ خلمدان ہے وہاں پر، اور اس کے تحت یہ سارے متوع کام کرتے ہیں۔ گسیم میں ان لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ہے اور یہ مدینہ میں آ کر سارے مومنین کو پریشان کرتے ہیں۔ حتیٰ یہ کہ بنگالی اور پاکستانی یہ سارے لوگ یعنی کسی بھی مومن کو وہاں پر ٹھہر کے زیارت پڑھنے نہیں دیتے ہیں، وہاں پر ٹھہر کے کوئی دعا کرنے نہیں دیتے ہیں۔ سعودیوں کے ساتھ یہ سلوک ہے، خارجیوں کے لیے تو چھوڑیے، مسجد نبوی میں، جنت المعلیٰ اور جہاں جہاں بھی جو ہے نا ہمارے مزارات مقدسات ہے، کہیں پر بھی جو ہے ہم کو جا کر وہاں پر اپنی کوئی حاجت یا وہاں پر جا کر جو ہے نا آپ اگر کچھ دعا پڑھے یا زیارت پڑھے، یہ تمام چیزوں کے لیے آج بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ بہرحال پروردگار تو انتقام لینے والا ہے۔ یہ جو مزارات مقدسات کو تباہ کیا گیا ہے، پروردگار ان تمام کو نیست و نابود فرما، اور جلد از جلد ہماری یہ دعا ہے اور احتجاج ہے کہ شہزادی کونین کا روضہ مبارک اور ساتھ میں ائمہ بقیع جو ہے ان تمام کے مزارات مقدسات اور روضہ مبارک کو تعمیر کیا جائے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔ شکریہ۔ یہ تھے جناب غلام پنجتن صاحب جو بقیع کے بارے میں بیان فرما رہے تھے۔